عاد كالحجارة قسوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن، اس کے 23ویں سبق میں آپ کا استقبال ہے، جس میں ہم کچھ متفرق آیات لیں گے۔ متفرقات آیات کو لینے کی وجہ یہ ہے کہ اب تک ہم نے جو آیتیں یا اذکار سورہ فاتحہ آخری 6 صورتیں یا اذکار نماز میں سیکھیں یا دعاؤں میں سیکھے الفاظ، اس کے علاوہ بعض الفاظ ایسے ہیں جو قرآن کریم میں بہت آتے ہیں، بار بار آتے ہیں۔ ان متفرق آیات میں وہ الفاظ کور ہو جاتے ہیں۔ چلیے ہم لیتے ہیں پہلی آیت، اور یہ مشہور آیات بھی ہیں، ان میں سے چند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، یہ ایڈوانس فارم ہے، ارسلہ، ارسلو، ارسلتا، ارسلتم، ارسلتو، ارسلنا، ہم نے بھیجا، کا آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا، مگر یا سوائے یا مگر رحمتاً، رحمت بنا کر للعالمین، جہاں والوں کے لیے، جہانوں کے لیے، عالموں کے لیے، عالم کی جمع عالمون، عالمین، للعالمین، عالموں کے لیے۔ اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر جہانوں کے لیے، جہاں والوں کے لیے۔ اچھا، پہلی آیت جو ہم نے لی ہے وہ اس لیے لی ہے کہ ماں کے بعد الا آئے تو عام طور پر ماں کا مطلب ہوگا نہیں، کیونکہ ماں کے کئی معنی ہیں، اور ماں 2100 بار سے زیادہ آیا ہے قرآن میں، تو یہ بہت ہی قیمتی لفظ ہے۔ تو ماں کے معنی نہیں ہیں، ماں کے معنی کیا ہیں، ماں کے معنی جو، ماں کے معنی کہ، من بعد ما اماتنا۔ تو یہاں پر ماں کے بعد الا آئے تو عام طور پر اس کا مطلب ہوگا نہیں، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر جہاں والوں کے لیے۔ دوسری آیت ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اللہ الذی، جس نے، خلقکم، خلق پیدا کیا اس نے، کم تم کو، ثم پھر، ثم قرآن کریم میں 338 بار آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم کا مطلب پھر، ثم، پھر سے بولیے، پھر سے بولیے، ثم پھر، اوکے، تو بھولنا نہیں چاہیے ثم کیا ہے، ثم بولیے پھر، رائٹ۔ ثم رزقکم، رزقا رزق دیا، کم تم کو، پھر رزق دیا تم کو، ثم یمیتکم، ثم پھر، یمیتو موت دے گا، اماتا کا یمیتو بنتا ہے، جو ہم اگلے اسباق میں سیکھیں گے، دوسرے حصے میں اس کورس کے سیکھیں گے۔ اماتا مارا، یمیتو مارتا ہے یا مارے گا، موت دے گا۔ ثم یمیتکم، موت دے گا وہ اللہ، یعنی کم تم سب کو۔ ثم پھر، یحییکم، یحیی وہ حیات دے گا، کم تم سب کو۔ الحمدللہ الذی احیانا، احیا زندہ کیا، نا ہم کو، بعدما اماتنا بعد کے موت دی ہم کو، تو احیا زندہ کیا، یحیی زندہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، زندگی دے گا، دیتا ہے دے گا، دونوں مضارع میں ہیں۔ ثم یحییکم، پھر زندگی دے گا تم کو۔ تو اس میں ثم جو ہے کئی بار آیا ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔
تیسری آیت ہے، اگرچہ کہ ہم نے انا کی پریکٹس میں سیکھی ہے لیکن الفاظ معنی صاف نہیں دیے تھے ہم نے الگ سے، اس لیے یہاں پر ہے ان اللہ مع الصابرین، ان بے شک اللہ مع ساتھ ہے الصابرین صبر کرنے والوں کے۔ صبرہ کی پریکٹس ہم نے کی تھی، صبرہ صبرو، صابر صبر کرنے والا، صابر کی جمع صابرون صابرین، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور انشاءاللہ ہم صبر سے بیٹھے ہیں، ناظرین آپ بھی صبر سے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی اس خوشخبری پر یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آیت بھی ہم نے اسٹڈی کی الہ سیکھتے وقت، لیکن وہاں پر ہم نے لفظی ترجمہ پورا نہیں دیا تھا، اس لیے پھر سے ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ انا بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے ہیں، و اور انا بے شک ہم، الیہ اسی کی طرف، الیہ مطلب اسی کی طرف، مراد یہاں اللہ ہے، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹ کر جانا، رجوع کرنا جو ہے اردو میں ہے رجع لوٹا، رجعوا رجعت رجعتم رجعتوا رجعنا یرجع رجعون ترجع ترجعون ارجعون ارجع ارجعوا لا ترجع لا ترجعوا، راجع راجع لوٹنے والا، راجع کی جمع راجعون راجعین، ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسی طرح علیم اور حکیم قرآن کریم میں بہت آیا ہے، علیم تقریباً 100 بار، حکیم تقریباً 150 بار۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے، اردو کے الفاظ ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ان آیتوں کو ہم زندگی میں کس طرح لائیں۔ مثلا انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہتے ہیں ہم؟ اچھا کب کہتے ہیں ہم یہ؟ جب کسی کے انتقال کی خبر سنیں ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں، لیکن کہنا کب چاہیے؟ اور بھی جب بھی کوئی نقصان ہو، اگر میرا پین بھی ٹوٹ جائے تو میں کہہ سکتا ہوں اور کہنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ اگر آپ فرض کیجئے کسی ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے ہوں ویٹنگ روم میں، گاڑی بس اسٹیشن پر پہنچ رہی ہے، اسی وقت آپ کی کرسی ٹوٹ جاتی ہے فرض کیجئے جس پر آپ بیٹھے تھے، تو اب آپ کیا کرسی کے ٹوٹنے کا غم منائیں گے؟ آپ کہیں گے گاڑی آ گئی ہے، ٹرین آ چکی ہے، مجھے کہاں بیٹھنا ہے اس کرسی پر، میں چلا گاڑی میں۔ تو یہ بات ہے، اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے، کسی کے موت کی خبر آ رہی ہے، کچھ بھی ہوا ہے، تو میں یہ کہوں کہ میں خود جا رہا ہوں، ہم خود اللہ کو بیلونگ کرتے ہیں، ہم خود اللہ کی ملکیت ہے اور ہم خود جانے والے ہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، تو رونا کس بات کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کو احتساب کس طرح کر سکتے ہیں ہم؟ کہ جب بھی ایسا کوئی بات ہوتی ہے، کوئی پریشانی نقصان ہوتا ہے، تو کتنی دفعہ میں یاد کر کے کہتا ہوں، یا پہلے مجھے فرسٹریشن ہوتا ہے، پہلے چڑ ہوتی ہے، پھر بعد میں یاد آتا ہے کچھ حل نہ نکلا، پھر یاد آتا ہے کہ ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ یا اگر کوئی بڑی خدا نخواستہ یا لا سمح اللہ کوئی بڑی آفت مصیبت آئے، تو بجائے اس کے کہ بعد میں صبر کیا جائے، پہلی چوٹ پر صبر کرنا یہ اہم ہے۔ تو جب ہی پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا دل میں شکایت ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی۔ اور پلان بنائیں۔ پلان کس طرح بنا سکتے ہیں ہم؟ اگر مسئلہ ہو رہا ہے تو ہم یاد کریں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں ہم کو، بے حساب نعمتیں دی ہیں، اور یہ بھی یاد کریں کہ یہ سب امتحان کی جگہ ہے، اور اس بات کی تبلیغ کریں کئی بار روزانہ جو ہے نقصانات ہوتے آتے چلتے رہتے ہیں، گھر میں باہر، تو بچوں کو دوستوں کو تبلیغ کریں، بھئی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے، اس لیے کہ ہم کو جانا ہے، سمجھائیے، دعوت پہنچائیے لوگوں کو، ایٹیٹیوڈ صحیح کریے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر ہم قرآن کریم کا اس پہلو سے مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں، تو جو بڑے لوگوں کی ایٹیٹیوڈز ہیں، بڑے لوگوں کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں، ان کی صفات ہیں، اس سے 1000 گنا صفات، بہترین صفات قرآن کریم پیدا کر سکتا ہے، اگر ہم اس کو سمجھ کے اس طرح اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں اور ویسا اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر جہاں والوں کے لیے۔ اس آیت کو ہم کیسے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں؟ اس کا ایک پہلو یہ دعوت کا پہلو ہے، رسالت کا پہلو ہے۔ اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رسول کی سچی تصویر دنیا کو دکھا سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور وہ کام پیغام اب ہمارے ذمے ہے پہنچانا، امت کے ذمے ہے دوسروں تک پہنچانا، تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اگر ہم پہنچانا چاہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی تفسیر تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ پہلے آپ کی سیرت پڑھنی ہوگی، آپ کی احادیث پڑھنی ہوگی۔ ہم کوئی نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، تو کیسے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں؟ اسی طرح پلان بنانا ہوگا، جو اعتراضات جو ہے دوسروں نے کیے ہیں اس کا جواب ہم تیار کریں، اس کی نفی تیار کریں، تاکہ لوگوں کے ذہن میں سچی تصویر پیش کی جا سکی اور غلط تصویر جو لوگوں نے غلط پھیلائی ہوئی ہے اس کو مٹا سکیں۔ اس آیت کا تقاضا ہے، یہ صرف پڑھنے ہی کے لیے نہیں، اس آیت کا تقاضا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو ہمارے پاس پلان ہونا چاہیے، ایک لسٹ ہونا چاہیے کم از کم۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس کبھی بھی موقع پیش آ سکتا ہے، کہیں بھی آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، بس میں سفر کر رہے ہوں، کہیں بیٹھے ہوں، آفس میں، بزنس میں، کبھی کوئی خبر آ گئی، آج کل کتنی خبریں آتی رہتی ہیں، کوئی بھی کچھ کہے، جیسے کارٹون کا ہی واقعہ ہوا، اس کا ہوا، اس کا ہوا، آپ فوری تیار ہوں، کم از کم آپ پاس ایک 5-10 سوالات کے جوابات تو تیار ہوں۔ اس آیت کو اگر زندگی میں لانا ہے، اس کا پیغام کو پہنچانا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ داوي نفوسنا داوي نفوسنا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تبلیغ یعنی یہی کام کرنا ہے ہم کو، دنیا کو پہنچانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی رحمت والی تصویر۔ یہ 3 آیات تھیں اور ہم نے پھر اس کو مختصر رکھا ہے تاکہ ہم تھوڑا سا اعادہ بھی کر لیں، جیسا ہم نے گرامر کا اعادہ کیا تھا پچھلی بار۔ اس بار چاروں قل کا اعادہ کریں گے ہم، چاروں قل، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یاد رکھیے یہ چاروں صورتیں، اس کی فضیلتیں بے شمار اور اس کی اہمیت قرآن فہمی کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے۔ آئیے قاری عمران خان کے ساتھ ان آیتوں کی پہلے پریکٹس ہوگی، پھر اعادہ ہوگا۔ پہلے ان آیتوں کی پریکٹس، پھر اعادہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم۔ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم۔ إن الله مع الصابرين۔ إن الله مع الصابرين۔ إن الله مع الصابرين۔ إن الله مع الصابرين۔ إنا لله
الله راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون والله عليم حكيم والله عليم حكيم ایک اور بار واللہ علیم حکیم واللہ علیم حکیم. اب ہم ریویژن کی طرف آتے ہیں. اب ہم سورۃ الکافرون لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الرحیم. قل یا ایہا الکافرون. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. اب سورۃ الاخلاص لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. اب ہم سورۃ الفلق لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب.
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. ناظرین یہ جب صورتیں آپ پڑھ رہے ہیں تو دعائیں ہیں، یہ ہم سب حفاظت چاہتے ہیں، دعا کی نیت سے بھی پڑھیے اور قرآن کی نیت سے بھی. چلیے سورۃ الناس. سورۃ الناس لیتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کریم ہمیں پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا لانا كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا لانا فإذا وعى القرآن حينا لانا. السلام علیکم.